یہ ویڈیو دروازہ بند کر کے دیکھنا، اپنے نیچے نرم کپڑا رکھ لینا ورنہ بستر گیلا ہو جائے گا۔ بہت مشکل سے یہ ویڈیو ملی ہے، جلدی دیکھ لو، بچے ہرگز یہ نہ دیکھیں۔ روز کی طرح پچھلی رات بھی میں ٹائم سے سو گئی تھی، لیکن اگلی صبح جب میں جاگی تو دن کے 10 بج چکے تھے۔ مجھے تو اتنی دیر تک سونے کی عادت ہی نہیں تھی، مگر پتہ نہیں کیسے میں اتنی دیر تک سوئے رہی تھی۔ میں نے بستر پر نظر ڈالی تو میرا 14 سالہ دیور احمد بستر پر موجود نہیں تھا۔ شاید وہ مجھ سے پہلے جاگ گیا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اسے بھوک لگی ہوگی، وہ تو 8 بجے ہی ناشتہ کر لیا کرتا تھا۔ میں نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی تو میرے سارے جسم میں شدید تکلیف ہونے لگی۔ درد کی ایسی لہر اٹھی کہ مجھ سے کھڑا بھی نہ ہوا گیا، اور جیسے ہی میری نظر اپنے وجود پر پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ میرا حلیہ عجیب سا ہو چکا تھا، میرا لباس بہت خراب تھا اور دوپٹے سے بے نیاز میرے بال بھی بکھرے ہوئے تھے، جبکہ مجھے اس طرح بال کھول کر سونے کی عادت نہیں تھی۔ میں تو بالوں کی چٹیاں بنا کر سویا کرتی تھی۔ میری قمیض کے اوپر والے 2 بٹن بھی کھلے ہوئے تھے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس میں سے ایک بٹن تو ٹوٹا ہوا بھی تھا۔ آخر ایسے کیسے ممکن تھا؟ رات تک تو میرا لباس بالکل ٹھیک تھا، پھر یہ قمیض کا بٹن کیسے ٹوٹا تھا؟ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو مجھے بستر پر ہی وہ چمکتا ہوا بٹن نظر آ گیا۔ میں نے اپنی مٹھی میں لیا اور سوچنے لگی کہ یہ بٹن کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ یہ تو بڑا ہی مضبوطی سے ٹکا ہوا تھا۔ میرے سر میں بھی درد ہو رہا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور احمد اندر آیا۔ مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر مسکرایا اور وہ آ کر میرے سینے سے لگ گیا۔ میں نے بھی مسکرا کر اس کی محبت کا جواب دیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، پتہ نہیں کیسے میری آنکھ نہیں کھلی، تم اب تک میری وجہ سے بھوکے ہوگے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے گالوں کو سہلایا اور کہنے لگا کہ نہیں، میں بھوکا نہیں ہوں، میں نے ناشتہ کر لیا ہے۔ آپ میری فکر نہ کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ آرام کریں، میں آپ کو دودھ لا کر دیتا ہوں۔ وہ فوراً کمرے سے نکل گیا اور میں نے مٹھی میں پکڑا ہوا بٹن حیرت سے دیکھا۔ مجھے اب تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ٹوٹا ہے۔ یہ بات میں احمد سے بھی نہیں پوچھ سکتی تھی، وہ پتہ نہیں اس بات کو کس طرف سے لیتا۔ اس کی عمر کافی کم تھی اور میری کوئی بھی غلط بات اس کا دل دکھا سکتی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے ہمت کر کے شاور لیا۔ احمد میرے لیے دودھ لایا تھا۔ میں نے دودھ کا گلاس پی لیا اور پھر اس کے ساتھ ہی گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ مجھ پر کیسا قہر ٹوٹ چکا ہے۔ ویسے تو احمد الگ کمرے میں سوتا تھا، لیکن 1-2 دن سے اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ سلا رہی تھی۔ یہ دوسرا ہی دن تھا اور پھر تیسری رات بھی وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں سویا اور میں بھی اس کے ساتھ بے خبر سو گئی۔ لیکن اگلی صبح میرا حلیہ پچھلی رات سے بھی کہیں زیادہ بدتر تھا۔ میری قمیض کندھے پر سے ڈھلتی ہوئی نیچے کی طرف جا رہی تھی، دوپٹہ بستر سے نیچے پڑا تھا، بستر کی چادر بھی پوری طرح سے بستر سے اتری ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہو۔ جسم میں بھی شدید درد اٹھ رہا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ہوا کیا ہے۔ اب کی بار میں خاموش نہ رہ سکی اور میں نے احمد سے پوچھ لیا کہ احمد، کمرے کو کیا ہوا ہے؟ بستر کی چادر نیچے کیسے پڑی ہے؟ میری بات پر احمد ہنسا اور کہنے لگا، بھابھی آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا، رات کو میں نیند میں بستر سے نیچے گر گیا تھا اور ساتھ ہی چادر بھی کھنچتی چلی آئی تھی۔ جب میں صبح اٹھا تو میں بستر پر نہیں بلکہ نیچے فرش پر تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ ہنس کر کہنے لگا کہ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، البتہ بستر ضرور خراب ہوا ہے۔ اس کے گرنے کی بات سن کر میں اپنی بکھری ہوائیوں کو بھول گئی اور اس کو چیک کرنے لگی کہ کہیں گرنے کی وجہ سے اسے چوٹ تو نہیں آئی ہے۔ شکر تھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تھا، اور پھر روزانہ کی طرح میں بھی معمول کے کاموں میں لگ گئی۔ میری عدت کے دن مکمل ہو چکے تھے، بس گھر میں اور احمد ہی تھے۔ میرے ماں باپ سارا سودا سامان ڈلوا کر چلے گئے تھے، کیونکہ میں نے تو ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اور پھر اسی طرح 5 راتیں احمد میرے ساتھ ہی سویا، اور ہر صبح نہ صرف یہ کہ میرے جسم میں درد ہوتا بلکہ میرا لباس بھی بے ترتیب ہوتا۔ احمد سے سوال جواب کرنے کی کوشش کرتی، وہ کاندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کر دیتا۔ 5 راتیں ایسے ہی گزر گئیں، اور پھر میری بڑی نند آئی تو وہ احمد کو کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چل کر رہو، کچھ دن میں تمہارا خیال رکھنا چاہتی ہوں۔ اماں ابا کے بعد سے وسیم نے تمہیں سنبھالا تھا، اور وسیم کے جانے کے بعد تم نے بھابھی کا پلو پکڑ لیا ہے۔ بہنوں کا تو خیال کرو، ہم تم سے محبت کرتی ہیں۔ احمد نے صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں نے ہی اسے پیار سے سمجھایا کہ بہنوں کا بھی تم پر حق ہے، ایسا نہ ہو کہ انہیں یہ لگے کہ بھابھی نے بھائی کو بہنوں کے خلاف کر دیا ہے۔ جاؤ، تم جا کر کچھ دن گزار آؤ۔
میرے بہت کہنے پر وہ چلا گیا، لیکن جاتے جاتے بھی وہ پلٹ کر میری طرف دیکھتا رہا۔ میں جانتی تھی کہ اس کا جانے کا بالکل بھی دل نہیں ہے، لیکن میں اپنی نند کی طرف سے کوئی برائی نہیں لینا چاہتی تھی۔ اسے گئے ہوئے ہفتہ گزرا تھا کہ اچانک ہی میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ نہ کھڑا ہوا جاتا تھا، نہ بیٹھ کر سکون آتا، ہر وقت گھبراہٹ کا احساس ہوتا، اور پھر ایسی الٹیاں لگیں کہ طبیعت سنبھلی ہی نہیں۔ مجبوراً میں نے اپنے آپ کو چادر میں چھپایا اور قریبی کلینک پر چلی گئی۔ جب سے وسیم کا انتقال ہوا تھا مجھے گھر سے باہر نکلتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ پڑوس والا ارشد ہر وقت مجھے دیکھ کر کوئی نہ کوئی فکرہ کسا کرتا تھا۔ پتہ نہیں جب سے میں شادی ہو کر آئی تھی وہ میرے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ اس کی اور گھر کی چھت اٹیچ تھی۔ میں جب بھی کپڑے دھونے یا سکھانے جاتی وہ بھی چھت پر چڑھ جاتا اور اپنی گندی نظریں مجھ پر جما لیتا، اور وسیم کے انتقال کے بعد سے تو اس کی بے باکی اور ہمت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ ایسے میں مجھے احمد کا سہارا تھا۔ وہ بھلے ہی 14 سال کا تھا، لیکن جب بھی وہ میرا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکلتا تو مجھے یہ تسلی رہتی کہ ارشد جیسا شخص اب کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن آج تو احمد میرے ساتھ نہیں تھا، اس لیے میں تیز تیز قدم اٹھاتے کلینک پہنچی، اور ڈاکٹر نے میری حالت دیکھتے ہوئے الٹرا ساؤنڈ کا کہا، اور الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ آنے پر جو خبر سنائی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میں حاملہ ہوں، اور یہ بات میرے لیے قیامت جیسی تھی، کیونکہ میرے شوہر کے انتقال کو 5 مہینے ہونے والے تھے، اور میرا حاملہ ہونا کسی طور پر ممکن نہیں تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرے شوہر زندہ نہیں ہیں، میں بیوہ ہوں۔ ڈاکٹر نے ایک عجیب نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی کہ بی بی، پھر تو یہ آپ کو ہی پتا ہونا چاہیے کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ مجھ سے کیا سوال کر رہی ہیں؟ جو رپورٹ میں آیا ہے میں نے وہی بتایا ہے۔ میں 4 ہفتے کی حاملہ تھی۔ میں نے روتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم یہ بچہ کس کا ہے، میں اس بچے کو ضائع کروانا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر نے غصے سے رپورٹ میرے ہاتھ میں تھمائی اور کہنے لگی، بی بی تو ایسا کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ بچہ ضائع کرنا غیر قانونی کام ہے اور ہم ایسا کوئی کام نہیں کرتے، آپ جا سکتی ہیں۔ میں واپس گھر لوٹی، لرزتی کانپتی ہاتھوں سے رپورٹ پکڑے۔ وہاں بھی بدقسمتی میری منتظر تھی۔ جیسے ہی میں داخل ہوئی میری نظر میری نند پر پڑی، جو احمد کے ساتھ اندر موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، کیا بات ہے، کہاں کی سیر ہو رہی ہے؟ دیور کی ذمہ داری کیا ہٹی، تم تو سیر سپاٹوں کے لیے نکل پڑی ہو۔ مجھے چکر سا آیا اور میں صوفے پر گر سی گئی۔ میری نند کو کچھ سمجھ نہ آیا تو انہوں نے میرے ہاتھ میں پکڑی رپورٹ لی اور اسے کھول دیا۔ میں تو انہیں روک بھی نہ پائی تھی، اور رپورٹ دے کر جو ہوا تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ وہ چیخ چیخ کر پوچھ رہی تھی کہ بتاؤ بدذات عورت، یہ بچہ کس کا ہے؟ تم نے تو میرے مرے ہوئے بھائی کے منہ پر کالک تھوپ دی ہے، بتاؤ کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ انہوں نے ایک زوردار تماچا میرے منہ پر دے مارا تھا۔ میں زاروں قطار رونے لگی تھی۔ میں ان کے سوال کا کیا جواب دیتی؟ میں تو خود بھی اس بات سے انجان تھی کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ اور پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے 5 راتیں احمد کے ساتھ گزاری ہیں، تو کیا ان 5 راتوں میں میرے 14 سالہ دیور نے ہی میرے ساتھ؟ یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ اٹھی تھی۔ اس دنیا میں اگر کوئی بے لوث ہو کر محبت کرتا ہے تو وہ بچے ہوتے ہیں، جو نفرت جیسے جذبات سے بالکل نا آشنا ہوتے ہیں، اور میرا 14 سالہ دیور احمد بھی ایسا ہی تھا۔ میرے شوہر کے انتقال کے بعد میرے سسرال والوں نے ہی مجھے میرے شوہر کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ یہ ایک ایسا تکلیف دہ احساس تھا جسے میں چاہ کر بھی خود کو آزاد نہیں کروا پائی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کانوں میں یہ جملے گھومتے تھے کہ میری وجہ سے میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے۔ اس بات نے مجھے توڑ کے رکھ دیا تھا، لیکن ایسے میں احمد میرے لیے ایک بہت مضبوط سہارا ثابت ہوا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا میرے کمرے میں آ کر میرے سینے سے لگتا تو مجھے لگتا کہ بس یہی میری زندگی کی واحد وجہ ہے۔ میرے شوہر نے مرتے مرتے احمد کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈال دی تھی، اور اسی لیے میں اپنی زندگی کا بوجھ اٹھا رہی تھی، ورنہ میری حالت تو ایسی تھی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی مر چکی تھی۔ ہمارا معاشرہ ویسے بھی بیوہ کو جینے کا حق کہاں دیتا ہے۔ وسیم کی موت کے بعد سے میں اور احمد ایک دوسرے کے لیے سب کچھ تھے۔ میں اس کا پوری طرح خیال رکھنے لگی تھی۔ وہ اسکول سے واپس آتا تو دوڑتا بھاگتا میرے پاس آتا، میری باہوں میں جھوم جاتا، میری گالوں کو چومتا اور والہانہ اپنی محبت کا اظہار کرتا۔ سینہ چوڑا کر کے مجھ سے کہتا کہ وسیم بھائی نہیں ہے تو کیا ہوا، میں ہوں نا، میں آپ کا خیال رکھوں گا۔ میں ایک ماں کی طرح اس سے محبت کرتی تھی۔ جب میں شادی ہو کر آئی تھی تو وہ محض 10 سال کا تھا، اور 4 سال میں نے اسے ایک ماں کی طرح پیار دیا تھا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میں جسے بچہ سمجھ رہی ہوں وہی میری زندگی میں ایسے قیامت لے آئے گا کہ میرے پاس منہ چھپانے کی جگہ نہیں بچے گی۔
میں نے تو بس 5 راتیں ہی اسے اپنے ساتھ سلایا تھا، اور ان 5 راتوں میں احمد وہ کر گیا تھا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس نے تو چھوٹا ہوتے ہوئے بھی… میرا نام سونیا ہے۔ مجھے بچپن سے ہی سجنے سورنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے 10ویں کے امتحانات دے دیے تھے کہ میری دوست کی شادی طے ہو گئی۔ اس نے مجھے سختی سے تاکید کی کہ میں ہر فنکشن کو پوری طرح اٹینڈ کروں۔ اسی لیے جب مائیوں کا دن آیا تو میں بھی اپنی دوست کے مائیوں میں پہنچ گئی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں سے میری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہونے جا رہا ہے۔ وہاں پہلی بار میری ملاقات وسیم سے ہوئی۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی، وہ پلک جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، ساری شادی وہ میرے پیچھے پیچھے گھومتا رہا۔ ایسا نہیں تھا میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، بس وسیم کا دل مجھ پر آ گیا تھا۔ اور کہتے ہیں نا، جب انسان کو محبت ہو جائے تو شکل و صورت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وسیم بہت ہینڈسم تھا۔ اس کے آگے میں ایک سانولی سی رنگت والی معمولی سی لڑکی تھی، لیکن وہ تو ایسے دل ہار بیٹھا تھا کہ میری دوست کی شادی کے مہینے بعد ہی اس کی بہنیں رشتہ لے کر ہمارے گھر میں چلی آئی تھیں۔ اس کی بہنوں کی شکلیں بتا رہی تھیں کہ وہ کس قدر مجبوری میں آئی ہیں، اور اسی لیے میرے ماں باپ اس رشتے کے حق میں نہیں تھے۔ لیکن مجھے بھی وسیم سے محبت ہو چکی تھی، اور میں نے اپنے ماں باپ کو یہ کہہ کر راضی کر لیا تھا کہ آج نہیں تو کل اس کی بہنیں بھی خوش ہو ہی جائیں گی۔ اور پھر کچھ ہی دنوں بعد ہی میری دھوم دھام سے وسیم کے ساتھ شادی ہو گئی۔ ہم بہت خوش تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے خوابوں کی دنیا حقیقت میں بدل گئی ہو۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا مقدر سیاہ ہے۔ میری اور وسیم کی شادی کو تقریباً 4 سال ہو گئے تھے۔ میرے ساس سسر نہیں تھے، گھر میں صرف میں اور میرے شوہر اور میرا دیور ہی رہتا تھا۔ میری نندیں شادی شدہ تھیں، لیکن شادی کے 4 سال بعد بھی وہ ہمیشہ مجھ سے ناراضگی کا ہی اظہار کرتی۔ البتہ میرے دیور احمد کو میں نے بچوں کی طرح پالنا شروع کر دیا تھا۔ اسے نہلانا، دھلانا، کپڑے بدلنا، چھوٹی ذمہ داری میری ہو گئی تھی، کیونکہ مجھ سے پہلے یہ سب وسیم کرتے تھے۔ اور جب میں رخصت ہو کر آئی تو وسیم نے مجھے اس کی ماں کا درجہ دے دیا، اور احمد نے خود بھی ایسی محبت دکھائی کہ میں اسے اپنائے بغیر نہ رہ سکی۔ کبھی وسیم اگر احمد کو نہلانے کے لیے لے جانا چاہتے وہ صاف انکار کر دیتا اور کہتا میں تو صرف بھابھی کے ہاتھوں سے نہاؤں گا۔ اس کی بات پر وسیم ہنستے اور کہتے کہ تم بھول گئے کہ بھابھی کے آنے سے پہلے میں ہی تمہارے کام کرتا تھا۔ ان کی بات پر احمد چڑ کر کہتا کہ وہ پہلے کی بات تھی، اب تو مجھے بھابھی سے بہت محبت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بس وہی میرے سارے کام کریں۔ وہ فوراً میرے گلے سے لٹک جاتا اور ایسے حق جتاتا کہ وسیم بھی پیچھے ہٹ جاتے۔ میری اور وسیم کی شادی شدہ زندگی بہت خوبصورت تھی۔ ایک اولاد کی کمی تھی، لیکن وسیم نے یہ کمی کبھی بھی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ لیکن پھر قسمت نے ایسا کھیل کھیلا کہ سب کچھ تباہ ہو کر رہ گیا۔ جمعہ کا دن تھا، صبح میرے سر میں شدید درد تھا، میرے لیے اٹھ کر بیٹھنا بھی مشکل تھا۔ وسیم کی چھٹی تھی، وہی گھر کے سارے کام کاج کر رہے تھے۔ احمد بھی ان کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ جب وسیم نے دیکھا کہ میری طبیعت بہتر نہیں ہو رہی تو وہ دوا لینے کے لیے میڈیکل سٹور جانے لگے، اور جاتے ہوئے مجھ سے کہہ گئے کہ احمد کو تمہاری ذمہ داری پر چھوڑ رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں۔ احمد میرے ساتھ گھر میں ہی تو تھا، وہ سمجھدار بچہ تھا، ایسا تو کچھ نہ کرتا جس کی وجہ سے اسے کوئی نقصان پہنچتا۔ پھر بھی پتہ نہیں کیوں وسیم مجھے اتنی سختی سے تاکید کر گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، احمد کا دھیان رکھوں گی۔ میری بات پر وسیم نے مسکرا کر ایک گہری نگاہ مجھ پر ڈالی اور گھر سے نکل گئے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ نگاہ ان کی آخری نگاہ ہے۔ وہ ایسے گئے کہ لوٹ کر نہ آئے، اور پھر بس یہی خبر آئی کہ کچھ لوگوں نے موبائل چھیننے کے لیے ان کے سینے پر گولی مار دی اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس خبر نے تو میری دنیا ہی لوٹ لی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ میرا اچھا بھلا شوہر جو کچھ دیر پہلے ہنستے مسکراتے گھر سے نکلا تھا، وہ چوروں کی گولی کی نظر ہو گیا تھا۔ میرا گھر اجڑ گیا تھا، مجھے تو کچھ ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ گلی محلے والوں نے خود ہی میری نندوں کو خبر کی تھی، اور جب میری نندیں آئیں اور انہیں پتا چلا کہ وسیم میرے لیے دوا لینے نکلے تھے تو انہوں نے اپنے بھائی کی موت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا دیا۔ میری نندوں کو اس موقع پر میں ہی قصوروار نظر آ رہی تھی۔ میں بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ میرے گھر والے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن میں نے احمد کی خاطر انکار کر دیا۔ وہ معصوم بچہ تھا، اس کو بھائی کی موت کا گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ ایسے میں اگر میں بھی اسے چھوڑ کر چلی جاتی تو اس کا کیا ہوتا؟ بس یہی سوچ کر میں نے اپنے غم کو اندیکھا کیا اور احمد کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے ماں باپ سے کہہ دیا کہ آج سے میں اس کی ماں ہوں، میں اس کے ساتھ ہی رہوں گی۔ میری اور احمد کی حالت دیکھ کر میرے ماں باپ نے بھی زبردستی نہ کی،
اور مجھے اس کے پاس چھوڑ گئے۔ کچھ دن بعد نندیں بھی اپنے گھروں کو لوٹ گئیں اور دھیرے دھیرے زندگی میں سکون طاری ہونے لگا۔ وسیم نہ رہے تھے لیکن ان کی یادیں گھر میں جا بجا بکھری ہوئی تھیں۔ اکثر میں اور احمد انہیں یاد کر کے رونے لگتے تھے۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے۔ احمد کا کمرہ الگ تھا۔ ایک رات روتا ہوا میرے پاس چلا آیا اور میرے سینے سے لگ کر کہنے لگا، بھابی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں اکیلے کمرے میں نہیں سو سکتا۔ میں نے اسے بچہ سمجھا اور محبت سے سینے سے لگا کر اپنے برابر میں ہی لٹا لیا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میں حد سے زیادہ اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ رات میں نے اس کے ساتھ جاگتے ہوئے گزار دی اور اگلے دن اسے کہہ دیا کہ اسے کمرے میں اکیلے سونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم روزانہ میرے ساتھ ہی میرے کمرے میں سو جایا کرو۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ اگلا سارا دن وہ میرے آگے پیچھے پھرتا رہا۔ پتہ نہیں اسے کس بات پر خوشی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ایک دو دفعہ میں نے اس سے پوچھا کہ احمد ایسا بھی کون سا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے کہ تمہارے چہرے سے مسکراہٹ جا ہی نہیں رہی؟ تو وہ فوراً میرے گلے میں اپنے بازو ڈال کر کہنے لگا، بھابی خوش تو میں بہت ہوں، دیکھیں نا آپ کتنا میرا خیال رکھتی ہیں، مجھ سے کتنی محبت کرتی ہیں، کل بھی ساری رات آپ میرے لیے جاگتی رہی ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ میں آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گا اور گھر کے کام میں بھی آپ کی مدد کرواؤں گا۔ ایسے ہی 5 دن گزر گئے اور 5 راتیں وہ میرے ساتھ ہی سویا، پھر اپنی بڑی بہن کے پاس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میری طبیعت بگڑی اور مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں کسی طرح اس بچے سے اپنی جان چھڑانا چاہتی تھی، لیکن یہ بات میری بڑی نند کو بھی پتا چل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کو بھی بلا لیا اور پھر گھر خوب ہنگامہ کھڑا ہوا۔ جب بات حد سے زیادہ بڑھی اور میری نندوں نے مجھ کو سنانا شروع کیا تو احمد خاموش نہ رہا اور اس نے ایک ایسا سچ کہا جسے سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری بری حالت دیکھ کر وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ پڑوس والے ارشد بھائی نے اسے پیسوں کا لالچ دیا تھا اور کہا کہ میں اپنی بھابھی کا بہت زیادہ خیال رکھا کروں اور انہیں روز رات کو دودھ پلایا کرو۔ انہوں نے مجھے دوائیں دی اور کہا کہ یہ طاقت کی دوائیں ہیں، یہ تم بھی پیا کرو اور اپنی بھابھی کو بھی دودھ میں ملا کر دینا، اس سے وہ صحت مند ہو جائیں گی۔ تمہارے بھائی کے جانے کے بعد وہ کمزور ہو گئی ہیں۔ میں بھابھی سے بہت محبت کرتا تھا اور اسی لیے ارشد بھائی کی باتوں میں آ گیا، ان سے چاکلیٹ اور پیسے لیے اور بھابھی کو دودھ میں وہ گولیاں ملا کر دینے لگا اور خود بھی پینے لگا۔ کچھ دنوں بعد مجھے بہت گھبراہٹ ہونے لگی تھی، اسی لیے میں بھابھی کے ساتھ سو رہا تھا۔ شاید یہ گھبراہٹ اسی بات کی تھی کیونکہ میں بھابھی سے چھپا کر انہیں دودھ دے رہا تھا۔ روتے ہوئے کہنے لگا کہ اسے لگتا ہے کہ وہ گولیاں طاقت کی نہیں بلکہ نیند کی تھیں، کیونکہ دودھ پیتے ہی بہت گہری نیند آتی تھی۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر ہم سب یہ سمجھ گئے تھے کہ میرے پیٹ میں بچہ کس کا ہے۔ ارشد جو وسیم کی زندگی سے مجھ پر گندی نظر رکھتا تھا، اس کی موت کا اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ میری نندوں کو بھی وسیم کے کردار کے بارے میں اچھی طرح علم تھا۔ میں نے روتی ہوئی نظر اپنی نندوں پر ڈالی اور کہا کہ اب بتائیں کس کا قصور ہے؟ آپ کے جس چھوٹے بھائی کو میں نے ماں بن کر پالا، آج اسی کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ میں نے غصے سے احمد کو دیکھا اور کہا کہ تم کیسے ایک غیر آدمی پر اعتبار کر سکتے ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے وہ نیند کی گولیاں دینے کے بعد میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ احمد نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میری نندیں خاموش ہو گئیں اور پھر انہوں نے ارشد کے گھر جا کر اس کی ماں کو اور اس کے سارے کرتوت بھی بتائے اور دھمکی دی کہ اگر ارشد محلہ چھوڑ کر نہ گیا تو سارے محلے والوں کو اس کے گناہوں کے بارے میں بتا دیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ ارشد ڈر کے مارے اپنے گھر سے فرار ہو گیا۔ 2 مہینے بعد میرا بچہ ضائع ہو گیا اور میں ایک دفعہ پھر بے اولاد ہو گئی۔ احمد پہلے سے بھی زیادہ میرا خیال رکھنے لگا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ میں اسے کیا کہتی، وہ بے قصور تھا۔ وہ تو میری ہی صحت کے بارے میں سوچ کر یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ دنیا کتنی ظالم ہے۔ اس واقعے کے بعد میری نندوں کا رویہ کافی بہتر ہو گیا تھا۔ اگر احمد وقت پر سچ نہ بولتا تو شاید میری نندیں مجھ پر کبھی اعتبار نہ کرتی۔ اب احمد ہی میرا بیٹا ہے اور میری زندگی کا مقصد اس کی اچھی تربیت اور اس کی تعلیم ہے۔ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ احمد میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، مجھے اپنے دیور کو اپنی اولاد کی طرح ہی پالنا چاہیے یا پھر اسے اس کی بہنوں کے حوالے کر کے خود آگے اپنی زندگی کو بڑھانا چاہیے؟ کیا لڑکی چھوٹی عمر میں بیوہ ہو جائے اسے آگے شادی کرنی چاہیے یا اپنے بہن بھائیوں کے آسرے پر زندگی گزار دینی چاہیے؟ محبت وہ جذبہ ہے جو انسان کو آسمانوں تک لے جاتا ہے، مگر جب یہی محبت ہوس کا لباس پہن لے تو زمین پر گھسیٹ کر لے آتی ہے۔
جہاں رشتے صرف جسموں کے لیے ہوتے ہیں، روح کے لیے نہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جسے آپ محبت سمجھ رہے تھے وہ دراصل محض جسمانی کشش تھی، جس نے آپ کی روح کو خالی کر دیا اور آپ کو ایک ایسے رشتے میں دھکیل دیا جہاں لمس تو ہے مگر اپنائیت نہیں۔ دولت بیوی میں ہے، روز بیوی کے دائیں ہاتھ کی لکیروں کو چوم لیا کرو، مالا مال ہو جاؤ گے۔ کبھی کچھ نہ کہنا بھی سب کچھ کہہ دینے کے مترادف ہوتا ہے، اور کبھی سب کچھ کہہ دینا بھی کچھ نہ کہنے کے برابر ہوتا ہے۔ علم اور حیا میں بڑی ہیبت ہوتی ہے، اگر یہ دونوں کسی میں نہ ہوں تو اس میں کچھ اچھا نہیں ہوتا، وہ برائی کی جڑ ثابت ہوتا ہے۔ محنت سے انسان کے جوہر اور بھی نکھر جاتے ہیں اور کھل جاتے ہیں، اور وہ مشکل سے مشکل کام کو بھی آسانی سے سر انجام دینے میں وقت نہیں لگاتا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل عشق کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔